دنیا نیوز اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. میں ہوں علی حیدر. ہیڈلائنز آپ نے جانے خبروں کی تفصیل شامل کر رہے ہیں. سب سے پہلے بات کریں امریکی پابندیوں سے پاکستان کے دفاع اور دفاعی فیصلوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. امریکہ کی پاکستانی میزائل پروگرام پر لگائی گئی پابندیاں غیر ضروری اور نا انصافی پر مبنی ہیں. پاکستان کے میزائل پروگرام سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں. خطے میں میزائل سسٹم اور جوہری ٹیکنالوجی کی دوڑ بھارت نے شروع کی. بڑی طاقتوں کو بھارت کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے. پاکستان کی سیکیورٹی کا فیصلہ پاکستانی قوم کرے گی. پاکستان پر ماضی میں بہت سی پابندیاں لگیں. ہم نے اپنی سیکیورٹی پر توجہ مرکوز رکھی. ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام. امریکی پابندیوں سے پاکستان کے دفاع اور دفاعی فیصلوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ترجمان دفتر خارجہ امریکہ کی پاکستانی میزائل پروگرام پر لگائی گئی پابندیاں غیر ضروری اور نا انصافی پر مبنی ہیں. پاکستان کے میزائل پروگرام سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں. ترجمان دفتر خارجہ. جوڈیشل کمیشن رولز 2010 منسوخ کر دیے گئے. 2024 منظوری کے بعد پبلک کر دیے گئے. جوڈیشل کمیشن کا سیکریٹریٹ سپریم کورٹ بلڈنگ اسلام آباد میں یا چیئرپرسن کے طے کردہ کسی اور مقام پر قائم ہوگا. کسی شخص کے جج کے طور پر تقرری کے لیے میرٹ کا تعین آئین کے تحت جج کے حلف کے مطابق کیا جائے گا. ہائی کورٹس میں ججز کی تقرری کے لیے نامزدگیوں کے آغاز اور حتمی فیصلے کے دوران وکلاء اور عدالتی افسران دونوں کو مناسب نمائندگی کو یقینی بنایا جائے گا. عدالتی افسران کے معاملے میں طے شدہ قابلیت اور معیار کے ساتھ ساتھ سینیورٹی کو بھی مد نظر رکھا جا سکتا ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ایوان صدر میں ملاقات. قانونی امور پر تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا. صدر مملکت نے وزیر اعظم کو ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی. ملاقات کا تفصیلی احوال جانتے ہیں اسلام آباد سے اس رپورٹ میں. وزیر اعظم شہباز شریف کی وفد کے ہمراہ ایوان صدر آمد. صدر مملکت آصف علی زرداری سے تفصیلی ملاقات. دونوں بڑوں کی بیٹھک میں مختلف معاملات پر اہم فیصلے. ایوان صدر سے جاری بیان کے مطابق ملاقات میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر داخلہ سید محسن رضا نقوی بھی شریک ہوئے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور رکن قومی اسمبلی سید نوید قمر بھی موجود تھے. وزیر اعظم نے صدر آصف علی زرداری کی صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو کی گئی. صدر اور وزیر اعظم نے ملکی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے کے عزم کا اعادہ کیا. ملاقات میں پارلیمنٹ میں قانون سازی کے امور پر بھی بات چیت کی گئی. دونوں رہنماؤں نے فیصلہ کیا کہ قانونی امور پر تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے آگے بڑھا جائے گا. برطانیہ قانونی کارروائیوں پر پاکستان کے خود مختاری کا احترام کرتا ہے. فوجی عدالتوں سے سویلینز کو سزاؤں میں شفافیت، آزادانہ جانچ پڑتال کا فقدان ہوتا ہے. فوجی عدالتوں سے سویلینز کو سزاؤں پر برطانیہ کا رد عمل. ترجمان برطانوی وزارت خارجہ کے مطابق اس سے منصفانہ سماعت کے حق کو نقصان پہنچتا ہے. برطانیہ پاکستان کے قانونی عمل میں دخل اندازی نہیں کرتا. برطانیہ پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے. حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس. دونوں جانب سے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہو گیا. مذاکراتی کمیٹی کا آئندہ اجلاس 2 جنوری کو ہوگا. آئندہ اجلاس میں اپوزیشن ارکان مطالبات کی فہرست پیش کریں گے. حکومت اور اپوزیشن مذاکراتی کمیٹیوں کے پہلے اجلاس کا اعلامیہ جاری. دونوں کمیٹیوں نے مذاکرات کو مثبت عمل قرار دیا. اعلامیہ کے مطابق اسد قیصر نے کچھ ممبران کے شریک نہ ہونے سے متعلق آگاہ کیا. دونوں طرف سے کہا گیا کہ مذاکرات کو جاری رہنا چاہیے. اپوزیشن کمیٹی کے ممبران نے اپنے مطالبات کا خاکہ پیش کیا ہے. سینیٹر عرفان صدیقی نے حکومت اپوزیشن مذاکرات کا اعلامیہ پڑھ کر سنایا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، رانا ثناءاللہ، نوید قمر، فاروق ستار شریک ہوئے. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا ہے کہ اپوزیشن سے مذاکرات میں ماحول بہت اچھا تھا. مثبت بات چیت ہوئی، کچھ ماضی کی باتیں ہوئیں اور کچھ حال کی باتیں ہوئیں. اپوزیشن کے کچھ دوست نہیں آ سکے. اگلی ملاقات 2 جنوری کو ہوگی. ایاز صادق کا کہنا تھا کہ سیاسی بہتری آئے گی، جمہوریت بھی مضبوط ہوگی. آج بہت ہی مثبت طریقے سے آج کی گفتگو کی. کچھ ماضی کی باتیں ہوئیں، کچھ حال کی باتیں ہوئیں اور کچھ مستقبل کی باتیں ہوئیں. ماحول بہت اچھا تھا. چونکہ آج کچھ ممبران اپوزیشن کے نہیں تشریف لا سکے تو ہم نے اگلی میٹنگ 2 تاریخ کی کا پرپوز ہوا ہے، جو انشاءاللہ 2 جنوری کو میٹنگ ہوگی. اور مجھے امید نظر آتی ہے کہ اگر ہم سب مل کے سر جوڑ کے پاکستان کی بہتری کے لیے، جو کہ
عہد بھی کرتے ہیں اور کوشش بھی کریں گے, کام کرنا چاہتے ہیں. اس میں سیاسی بہتری بھی آئے گی, جمہوریت بھی مستحکم ہوگی, پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں بھی بہتری آنے کا امکان ہے. حکومت کی مذاکراتی کمیٹی با اختیار ہے, اعتماد پر پورا اتریں گے. سینیٹر عرفان صدیقی کا پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کمیٹی کا قیادت سے بھی رابطہ ہوا ہے اور اپنی حدود کا بھی پتہ ہے. مذاکرات میں جو طے ہوگا وہ ویٹو نہیں ہوگا. پی ٹی آئی ارکان کی غیر حاضری سے تعجب ہوا. اسد قیصر نے زبانی مطالبات میں قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ نہیں کیا. یقیناً ہم بڑی حد تک با اختیار ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اعتماد ہم پہ کیا گیا ہے اس اعتماد پہ ہم بھی پورا اتریں گے. اور ظاہر ہے کہ ہمارا اپنی قیادت سے رابطہ بھی رہتا ہے. جو یہاں پیش رفت ہوگی وہ ان کے علم میں آئے گی. ہمیں اپنی حدود کا بھی پتہ ہے کہ ہم کس حد تک جا سکتے ہیں, کس حد تک نہیں جا سکتے. ہم نے اس طرح کی کوئی چیز ان کے سامنے نہیں رکھی کہ جی آپ جو کچھ مان جائیں گے ماضی کے تجربات کے حوالے سے خان صاحب مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اس طرح کی کوئی بات ہماری طرف سے نہیں آئی, اور نہ ہی انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ہماری کمیٹی کتنی مقتدر ہے. آج جو زبانی اسد قیصر صاحب نے اپنے مطالبات بیان کیے, جن کا تذکرہ بھی کیا انہوں نے باہر نکل کے, ان میں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی, نہ اشارتاً نہ کنایتاً اور نہ کھلے یا ڈھکے لفظوں میں. انہوں نے بالکل انتخابی عمل کی طرف جانے کی یا قبل از وقت انتخابات کی بات نہیں کی. حکومت کی جانب سے 36 گھنٹے پہلے اجلاس کا بتایا جاتا تو علی امین گنڈاپور بھی اجلاس میں شریک ہو جاتے. پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے صاحبزادہ حامد رضا نے کہا کہ ہمارے اراکین مصروفیات کی وجہ سے حاصل نہ ہو سکے. اب کمیٹی نہیں چلے گا. 2 جنوری کے بعد بلا تعطل مذاکرات ہوں گے. اگر تو حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی 24 گھنٹے 36 گھنٹے پہلے بتایا جاتا تو علی امین صاحب نے بھی آج شامل ہونا تھا. 2 تاریخ سے مذاکرات آنورڈز چلیں گے بغیر کسی تعطل کے. یہ نہیں ہوگا کہ پھر 10 دن کی بریک آ گئی, پھر 6 دن کی بریک آ گئی. یہ کمیٹی نہیں چلے گا جی, یہ میں آپ کو بہت کلیئر کر دوں. نہ یہ بہت طویل چلے گا. حکومت وہاں سے کنسنٹ کے بغیر, ان کو اعتماد میں لیے بغیر اس مذاکرات میں نہیں بیٹھ سکتی تھی. یہ کم از کم مجھے تو اس بات کی کلیئرٹی ہے جی.